شالوم علیکم، میں ہوں مختار امین شلو اور ہم آپ کو لغاس بائبل اسکول کی خصوصی کلاس بنیادی مسیحی عقائد میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ہم بات کر رہے تھے بنیادی مسیحی عقائد کے 8ویں حصے پر کہ میں ایمان رکھتا ہوں مقدسوں کی رفاقت پر، اور آج ہم نئے مضمون پر بات شروع کریں گے، اور یہ ہے نواں ٹاپک کہ میں ایمان رکھتا ہوں گناہوں کی معافی پر۔ جب ہم اس دنیا میں انسانوں کے رویوں کو دیکھتے ہیں تو معاف کرنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ اخیر زمانے کے ان برے اور تشویشناک ایام میں خاندانی اور معاشرتی زندگی کشیدگی اور دباؤ کا شکار رہتی ہے، اور کلیسیا حلقوں میں بھی باہمی رابطے اور میل ملاپ کی کمی عروج پر دکھائی دیتی ہے۔ اسی بات کے تناظر میں یہودی عالم اور مصنف جوزف جیکب نے ایک بار کہا تھا کہ معافی تمام تر اخلاقی اسباق میں سے اعلیٰ مگر مشکل ترین سبق ہے، اور واقعی آج بھی ہم کئی بار یہ مختصر سے الفاظ کہنا بہت مشکل پاتے ہیں کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اس سے قبل کہ ہم معافی کے اس انمول سبق پر بات کریں، ضرور ہے کہ ہم اپنے موجودہ ماحول میں، خواہ مقامی ماحول ہو یا عالمی، ہم انسانی رویوں کے بارے میں سوچ بچا کر سکتے ہیں۔ کیونکہ آج بھی انسانی رویے پرانے زمانے سے زیادہ مختلف نہیں ہیں، کیونکہ آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ انسان گنہگار نہیں بلکہ معصوم پیدا ہوتا ہے، اور ہندو مت، شنٹوئزم، کنفیوشزم، بدھ مت اور کئی مذاہب جو ہیں وہ موروثی گناہ کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب یہ صورتحال ہے تو پھر دوسروں کو معاف کرنا یا شخصی معافی کا حصول کیسا؟ یسوع مسیح نے منادی کرتے ہوئے دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا تھا۔ یہ باتیں جو بھی تمہید میں کہی جا رہی ہیں، ان باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایک وہ جو اپنی ذاتی راست بازی پر مغرور ہوتے ہیں اور یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں خالق خدا سے معافی پانے کے لیے اپنے شخصی گناہوں سے توبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور دوسرے وہ جو اپنی بد کرداری پر نہایت شرمندہ اور دل کی گہرائیوں سے پشیمان ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ خدا قادر مطلق باپ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی اور اپنی شخصی زندگی کی بحالی کے لیے درخواست کرتے ہیں۔ مسیح یسوع نے اپنی 3.5 سالہ خدمت گزاری کے آخری ایام میں ایک ریاکار فریسی اور تائب دل محصول لینے والے کی تمثیل پیش کی تھی۔ آپ یہ حوالہ پڑھ سکتے ہیں لوکا کی انجیل اس کا 18واں باب اور اس کی 9 سے 14ویں آیت میں۔ جب ہم یہ بیان پڑھتے ہیں انجیل مقدس میں سے تو لکھا ہے کہ فریسی نے ہیکل میں دعا کرتے وقت ان الفاظ میں اپنی نام نہاد شخصی راست بازی کا ڈھنڈورا پیٹا کہ میں ظالم، بے انصاف اور زناکار نہیں بلکہ ہفتے میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دایقی دیتا ہوں۔ اپنے منہ میاں مٹھو بننے کے سارے دعائیہ بیان میں اس نے خاص طور پر ایک بات کا تذکرہ کیا کہ میں باقی آدمیوں کی طرح شریعت سے ناواقف اور اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ فریسی کی دعا کے الفاظ یہودی ادب میں شامل دعائے عام سے مشابہ تھے جو ان دنوں میں یعنی یسوع مسیح کے زمانے میں رائج تھی، اور وہ دعا یہ تھی کہ اے خدا میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے میرا حصہ ان لوگوں کے ساتھ رکھا ہے جو دانشگاہوں میں بیٹھتے ہیں، اور مجھے ان کے ساتھ شامل نہیں کیا جو گلی کی نکڑوں پر بیٹھتے ہیں، کیونکہ وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں اور میں بھی صبح سویرے اٹھتا ہوں۔ میں صبح اٹھتا ہوں کہ تورات پڑھوں، اور وہ اٹھتے ہیں کہ اوچھی اور بیہودہ باتیں کریں۔ میں محنت کرتا ہوں اور وہ بھی محنت کرتے ہیں۔ میں محنت کرتا ہوں تو اجر پاتا ہوں، اور وہ محنت تو کرتے ہیں مگر اجر نہیں پاتے۔ میں دوڑتا ہوں اور وہ بھی دوڑتے ہیں۔ میں آئندہ زندگی کی طرف دوڑتا ہوں اور وہ تباہی کے گھڑے کی طرف دوڑتے ہیں۔ یہ دعا ان دنوں میں رائج تھی، اور
خواہ ہم یسوسی کا بیان دیکھیں یا یہ دعا دیکھیں جو فریسی کرتے تھے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ شخصی طور پر اپنے آپ کو اتنا بہتر سمجھتے تھے کہ انہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ انہیں کبھی خدا کے سامنے پشیمان ہونا یا معافی مانگنی چاہیے۔ دوسری جانب ہم یسوع مسیح کی تمثیل میں محصول لینے والے کے بارے پڑھتے ہیں جو دور کھڑا ہوا اور اس نے شرم سے اپنی آنکھیں جھکا لیں اور اعلانیہ اقرار کرتے ہوئے کہ مجھ میں کوئی نیکی بسی ہوئی نہیں، اپنی چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر۔ مشرق وسطیٰ میں اپنے غم کا اظہار کرنے کے لیے عموماً عورتیں ہی چھاتی پیٹتی ہیں۔ مسیح یسوع جب صلیب اٹھائے کوہ کلوری کی طرف رواں دواں تھا تو راستے میں خواتین نے اسی طرح سے غم کا اظہار کیا تھا، مگر یہ ایک اچھوتا واقعہ ہے کہ روایت اور فطرت کے بالکل برعکس کسی مرد نے ندامت کے طور پر خدا کے حضور میں اپنی چھاتی پیٹنے کا مظاہرہ کیا۔ اس وقت کاہن مختلف طرح کی کہانتی خدمت اور قربانیوں کی ادائیگی میں مشغول تھے۔ یہوہ کی حمد و ثنا کرنے والے لاوی ہاتھوں میں جھانجھیں، بربت، بانسریاں، نرسنگے اور دیگر چھوٹے بڑے ساز لیے بڑی سنجیدگی اور خلوص سے عبادت میں مشغول تھے۔ سوختی قربانی کے مذبے سے اٹھتے ہوئے دھوئیں اور بخور کی خوشگوار مہک نے ماحول کو مسحور کر رکھا تھا۔ لوگ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے دستور کے موافق کفارے کے جانور لا رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر محصول لینے والے کو محسوس ہوا کہ میں خالق سے کس قدر دور ہوں اور اس قابل نہیں رہا کہ کسی چڑھاوے کے باعث اس کی حضوری اور رفاقت سے دوبارہ لطف اندوز ہو سکوں۔ اس کے دل میں آرزو نے جنم لیا کہ کاش حقیقی معافی کے لیے قربانی گزرانے کا عمل میری خاطر بھی وقوع پذیر ہوتا۔ ان باتوں کا تصور کر کے وہ پکار اٹھا کہ خالق خدا اس پر رحم کرے۔ محصول لینے والے کی اس درد بھری پکار کہ اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر کا یونانی متن اور آرامی اور عربی تراجم میں لفظی مطلب یہ ہے کہ اے خدا مجھ گنہگار کے لیے کفارہ ادا کر۔ یعنی ہمارے ترجمے میں، اردو ترجمے میں جو یہ جملہ لکھا ہے کہ اس نے کہا اے خدا مجھ گنہگار پر رحم کر، تو یونانی متن اور آرامی اور عربی تراجم میں اس کا مطلب ہے کہ اے خدا مجھ گنہگار پر رحم نہیں کر بلکہ اے خدا مجھ گنہگار کے لیے کفارہ ادا کر۔ یعنی تو ہی میرے لیے کفارہ ادا کرے گا تو میری معافی ہو سکتی ہے، میں تو کچھ نہیں ایسا کر سکتا۔ دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اے خدا تو میری پاکیزگی اور کامل معافی کی خاطر خود انتظام اور کارروائی کر، کیونکہ میری کوئی قربانی میرے بے شمار گناہوں کو دور نہیں کر سکتی۔ اس کے ٹوٹے دل اور کانپتے ہونٹوں سے بلند ہونے والی فریاد کلام الہی اور مشیت ایزدی کے عین مطابق تھی، جسے خدا نے پسند کیا، اور اسے ظاہری پرہیزگار اور شریعت کے پابند فریسی کی نسبت جس نے معافی کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی معاف کر کے راست باز ٹھہرا دیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ فریسی کی طرح کٹر مذہبی اور پرہیزگار شخص نہ ہونے کے باوجود محصول لینے والا جانتا تھا کہ اس کی معافی، پاکیزگی، نجات اور راست بازی صرف خالق خدا کے فضل کی بدولت ہے، جو کسی قربانی، چڑھاوے، بڑی بڑی باتوں اور نیک اعمال سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ صحائف انبیاء میں بیان کردہ انمول سچائی سے بھی واقف تھا کہ میں کیا لے کر خداوند کے حضور آؤں اور خدا تعالیٰ کو کیوں کر سجدہ کروں؟ کیا سوختین قربانیوں اور یک سالہ بچڑوں کو لے کر اس کے حضور آؤں؟ کیا خداوند ہزاروں مینڈوں سے یا تیل کی داسدار نہروں سے خوش ہوگا؟ کیا میں اپنے پہلوٹھے کو اپنے گناہوں کے عوض میں اور اپنی اولاد کو اپنی جان کے خطا کے بدلے میں دے دوں؟ یہ بیان ہے میکا کی کتاب اس کے 6 باب کی 6 اور 7 آیت کا۔ اور عہد نامہ اول میں بزرگ داؤد بھی اسی طرح کا اقرار کرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے کہا میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے۔ یعنی محصول لینے والے کی طرح بہت سے انبیاء اور دیگر لوگ بھی سمجھتے تھے کہ جب گناہ کرتے ہیں تو کسی انسان کا نہیں بلکہ خدا کا کرتے ہیں، تو اس لیے خدا ہی معافی دے سکتا ہے، خدا ہی بحال کر سکتا ہے، خدا ہی ان کے لیے کفارے کا بندوبست کرتا ہے۔ تو زبور نویس بزرگ داؤد کہتا ہے کہ میں نے فقط تیرا ہی گناہ کیا ہے، یعنی خدا کے حضور میں وہ کہہ رہا ہے، اور وہ کام کیا ہے جو تیری نظر میں برا ہے، تاکہ تو اپنی باتوں میں راست ٹھہرے اور اپنی عدالت میں بے عیب رہے۔ دیکھ میں نے بدی میں صورت پکڑی اور میں گناہ کی حالت میں ماں کے پیٹ میں پڑا۔ زبور 51 اس کی 4 اور 5 آیت۔ آگے جانے سے پہلے آپ کے پاس موقع ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ میں نے دونوں تناظر سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میں ایمان رکھتا ہوں گناہوں کی معافی پر۔ جی سوال پلیز۔ جی سلیمان صاحب۔ اور یہ ساری تمہید اس لیے باندھی جا رہی ہے کیونکہ پولس نے رومیو کے خط میں کہا کہ کوئی بھی شخص راست بازی کا دعویٰ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ راست باز ہے ہی نہیں۔ رومیو 3 باب اس کی 9 سے 12 آیت اور پھر 23 آیت میں اس نے کہا کوئی راست باز نہیں
ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے وہ کہتا ہے، میں وہ بھی پڑھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ 9ویں آیت سے، وہ کہتا ہے پس کیا ہوا، کیا ہم کچھ فضیلت رکھتے ہیں؟ بالکل نہیں، کیونکہ ہم یہودیوں یعنی خدا پرستوں اور یونانیوں یعنی بت پرستوں دونوں پر پیشتری یہ الزام لگا چکے ہیں کہ وہ سب کے سب گناہ کے ماتحت ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ کوئی راست باز نہیں، ایک بھی نہیں، کوئی سمجھدار نہیں، کوئی خدا کا طالب نہیں، سب گمراہ ہیں، سب کے سب نکمے بن گئے، کوئی بھلائی کرنے والا نہیں، ایک بھی نہیں، اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ تو ایک طرح سے پولس نے اس بیان میں ایک وائنڈ اپ کیا کہ کوئی بھی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ راست باز ہے، خواہ فریسی ہو خواہ محصول لینے والا، کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں اس کا۔ اور جب بندہ یہ سوچتا ہے یا فیل کرتا ہے تب اسے ضرورت پڑتی ہے کہ وہ معافی مانگے۔ جی سوال پلیز۔ اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں، جس طرح ابھی ہم نے فریسی کا ذکر کیا، جو دولت مند ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قربانی لے کے چڑھاوا دے کے ہم بچ جائیں گے، اور ان کے لیے زبور 49 کی 6 اور سے 9ویں آیت میں لکھا ہے کہ یہ بنی کورہ کا زبور ہے، جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے اور اپنے مال کی کثرت پر فخر کرتے ہیں، ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا، نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گراں بہا ہے، وہ ابد تک ادا نہ ہوگا تاکہ وہ ابد تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ صرف ہم اپنے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتے، دوسروں کے لیے بھی نہیں کر سکتے، نہ ہم اپنے لیے نجات خرید سکتے ہیں، معافی خرید سکتے ہیں، نہ اپنے بھائی کے لیے خرید سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اسی کی طرف لوٹنا پڑے گا جو ہمیں ایسا یعنی ہمارے لیے فدیہ دے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم خود اس کو حل نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہی ہے جو میں نے پہلے ابھی کہا کہ ہم سب کے سب موروثی گناہ کے ماتحت ہیں، یعنی ہم پیدا ہی گناہ میں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم پیدا ہی گناہ میں ہوتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا خیال، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن ہاں ایک ضرور ہے بات جو بائبل ہمارے سامنے رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اس خدا کے پاس لوٹ سکتے ہیں معافی کے لیے جس کا ہم نے قصور کیا تھا۔ اگر وہ ہمیں معاف کر دے تو ہمیں معافی مل سکتی ہے۔ اس لیے ہم مسیحی اس عقیدے میں ہم یہ اقرار کرتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں گناہوں کی معافی پر، یعنی میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں گنہگار ہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے معافی مل سکتی ہے، لیکن طریقہ کار وہی ہوگا جو خدا نے تجویز کیا ہے، نہ کہ وہ جو میں سوچتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، سو آگے جانے سے پہلے اگر آپ کا سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ جی سوال۔ تو ابھی ہم بات کریں گے اس خدا کے بارے میں جس کے پاس ہمیں لوٹنا چاہیے، لیکن محصول لینے والے کی طرح، فریسی کی طرح نہیں۔ فریسی کی طرح جائیں گے تو معافی نہیں ملنے والی، محصول لینے والے کی طرح جائیں گے تو معافی مل جائے گی۔ یعنی اگر ہم اپنے آپ کو کم سمجھتے ہیں اور سمجھتے خدا ہماری مدد کر سکتا ہے تبھی وہ کرے گا نا، پر اگر ہم خود ہی پہلے ہی ڈڈورا پیٹتے ہیں میں تو یہ ہوں میں تو یہ ہوں میں تو یہ ہوں، تو پھر خدا ہماری کیا مدد کرے؟ کیونکہ ہم اس سے مدد مانگ ہی نہیں گئے، ہم کہتے ہیں ہم تو خود ہی بہت بہتر ہیں جی۔ ٹھیک ہے، تو بائبل کے بہت سے ایسے لوگ انبیاء جانتے تھے کہ انسان جو خطا کار ضمیر رکھتا ہے اور ضمیر کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا ہے، اس حالت میں انہیں کیسے خدا کے پاس جانا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ تو اگلا پوائنٹ ہے ہمارے پاس آج کی کلاس کے لیے، معاف کرنے والا خدا۔ ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں، بائبل کا خدا یہوہ الوہیم، وہ معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن شرط یہی ہے اگر ہم اس کے پاس آئیں، ڈائریکٹ وسیلہ نہیں ہے کوئی یسوع کے علاوہ۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم کسی اور کو کہتے ہیں کئی بار بھائی جان میرے لیے دعا کرنا، ٹھیک ہے، اور میں اکثر دوستوں سے بھائیوں سے کہتا ہوں بھائی جان آپ خود کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جس طرح آپ اپنی بات خدا کے سامنے رکھ سکتے ہیں دوسرا تو نہیں رکھ سکے گا نا۔ ہاں بائبل تعلیم دیتی ہے شفایتی دعا کی، لیکن وہ اور بات ہے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے یسوع کو قبول ہی نہیں کیا، اگر آپ گنہگار ہیں، تو پھر آپ کے لیے دوسرا بندہ کیسے دعا کر سکتا ہے جی؟ پھر آپ کو خود کرنی چاہیے۔ اور جب ہم خدا کے پاس لوٹتے ہیں کہ خدا جو ہمارا خدا معاف کرنے والا خدا ہے، تب ہمیں اپنی حالت کا پورا احساس ہونا چاہیے کہ میں کون ہوں، میں کیسے اپنا مقدمہ اس کے حضور میں پیش کروں گا۔
مجھے اپنی پست حالی کا پورا اندازہ ہو. اور یہاں میں زبور نویس بزرگ داؤد کا ایک ایکسپیرینس آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ معافی پانے کے لیے معافی سے پہلے اس نے کیسا خود کو فیل کیا. اور اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر ہم معافی پر ایمان نہیں رکھ سکتے. اور میں زبور کی کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں. یہ ہے زبور 38، اس کی پہلی آیت سے 8ویں آیت تک ہے. یعنی جب انسان گنہگار خود کو محسوس کرتا ہے، کام محسوس کرتا ہے، خدا سے دور محسوس کرتا ہے، تو اس حال میں وہ کیا محسوس کرتا ہے اور کیا اس کی حالت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتا ہے اے خداوند اپنے قہر میں مجھے جھڑک نہ دے اور اپنے غضب میں مجھے تنبیہ نہ کر، کیونکہ تیرے تیر مجھ میں لگے ہیں اور تیرا ہاتھ مجھ پر بھاری ہے. تیرے قہر کے سبب سے میرے جسم میں صحت نہیں اور میرے گناہوں کے باعث میری ہڈیوں کو آرام نہیں، کیونکہ میری بدی میرے سر سے گزر گئی اور وہ بڑے بوجھ کی مانند میرے لیے نہایت بھاری ہے. میری حماقت کے سبب سے میرے زخموں سے بدبو آتی ہے، وہ سڑ گئے ہیں. میں پر درد اور بہت جھکا ہوا ہوں. میں دن بھر ماتم کرتا پھرتا ہوں، کیونکہ میری کمر میں سوزش ہی سوزش ہے اور میرے جسم میں کچھ صحت نہیں. میں نحیف اور نہایت کچلا ہوا ہوں اور دل کی بے چینی کے سبب سے کراہتا رہا. یعنی اگر معافی مانگنے کے لیے آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں، آپ دعا کرنا نہیں جانتے، تو آپ زبور نویس کے ان الفاظ کو دیکھ سکتے ہیں، ان الفاظ میں دعا کر سکتے ہیں، ان الفاظ میں معافی کے لیے خدا کے سامنے آ سکتے ہیں. اور بے شک وہ بڑی سنگین حالت سے گزر رہا تھا تو بھی اس نے اطمینان پا لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جان گیا کہ خدا کو گناہ سے نفرت ہے، گنہگار سے نہیں. ٹھیک ہے. ہم کئی بار اس لیے خدا کے پاس نہیں آتے، ہم سمجھتے ہیں خدا نے سانوں قبول ہی نہیں کرنا. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم اس نیت سے آئیں کہ وہ قبول کر لے گا، میں جیسا بھی ہوں وہ ٹھیک کر سکتا ہے، تو اسے مجھ سے نفرت نہیں ہے، میرے کاموں سے ہو سکتی ہے. اور ان کاموں سے الگ ہونے کے لیے، ان کاموں کو دور کرنے کے لیے، بچنے کے لیے بھی میں اسی کے پاس آؤں گا تو مجھے مدد ملے گی. ایک اور زبور نویس کا تجربہ، یہ ہے زبور 86، اس کی پہلی 5 آیتیں. وہ کہتا ہے اے خداوند اپنا کان جھکا اور مجھے جواب دے، کیونکہ میں مسکین اور محتاج ہوں. میری جان کی حفاظت کر، کیونکہ میں دیندار ہوں. یہ خاص بات ہے. یعنی اگر آپ ایماندار ہیں پھر معافی مل جائے گی، پر اگر گنہگار ہیں پھر اور بات ہو جائے گی. پہلے آپ کو توبہ کرنی پڑے گی، پھر خدا اگر آپ کی توبہ مان لیتا ہے پھر آگے بات جائے گی. تو وہ کہتا ہے اے میرے خدا اپنے بندے کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے. یا رب مجھ پر رحم کر، کیونکہ میں دن بھر تجھ سے فریاد کرتا ہوں. یا رب اپنے بندے کی جان کو شاد کر دے، کیونکہ میں اپنی جان تیری طرف اٹھاتا ہوں، اس لیے کہ تو یا رب نیک اور معاف کرنے کو تیار ہے اور اپنے سب دعا کرنے والوں پر شفقت میں غنی. یہ الفاظ پہلے سے فرق ہیں اور ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے معافی کے لیے خدا کے پاس آئیں اور اپنے دل کو اس کے سامنے انڈیل دیں. ٹھیک ہے. تو یہ کچھ باتیں تھیں جو معافی کے تعلق سے مسیحی ایمان کے پیش نظر آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں. اگلی بار ہم دیکھیں گے کہ مسیحی علم الوہی جو ہے، یعنی تھیالوجی، مسیحی تھیالوجی میں معافی کسے کہتے ہیں، معافی کا کیا مفہوم ہوتا ہے. تو دعا سے پہلے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں. جی. آج ہم نے ایک نئے مضمون پر بات کرنا شروع کی ہے. میں ایمان رکھتا ہوں گناہوں کی معافی پر. اگر آپ کو ان باتوں سے کچھ تسلی ملے تو آپ انہیں اپنے عزیز و احباب کے ساتھ بھی شیئر کیجیے. کامنٹ باکس میں ہم آپ کی رائے کا انتظار کریں گے. آپ کی توجہ کا بہت شکریہ.